السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ آج آپ سے نیت کے بارے میں کچھ بات ہوگی۔ This is one of those topics of deen جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے سب جو ہے relatively speaking بہت سارا علم رکھتے ہیں۔ In fact to the extent کہ جو ذخیرہ احادیث ہے ان میں سے یہ واحد حدیث ہے شاید جو ہر شخص کو زبانی یاد ہے، نہ صرف انگلش یاد ہے، اردو آتا ہے، بلکہ اس کی جو عربی وہ بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، جو ہے یہ ہم بچپن سے اپنی نصاب کی کتابوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے اساتذہ سے، اپنے والدین سے سنتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے ہمارے دین کی بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ سب کچھ ہے۔ بٹ اگر ہم ایکچولی حقیقی معنی میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو بہت ساری دفعہ ہمیں یہ ریئلائزیشن ہوگی، اور آج بھی اسی کی کوشش ہے کہ مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم اس حدیث کی حقیقت سے کتنا دور ہیں، اور ہم اس حدیث پر عمل کرنے میں کتنا زیادہ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں فی نفسہ۔ اچھا، اس حدیث اور نیت جس کا تعلق پھر اخلاص سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، اس سے پہلے میں ایک بات کو واضح کر دوں کہ اگر ہم اعمال کو دیکھیں، بیکاز حدیث مبارکہ کہہ رہی ہے، یہ حدیث کا جو جملہ مشہور ہے وہ کہ حدیث اس سے لمبی ہے اور وہ مکمل بھی ہم جو ہے نا حدیث پڑھ لیں گے، کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال جو ہیں ان کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے، جس کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں that actions are judged by intentions۔ تو بظاہر جو آپ کو نظر آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکچولی کیا بتا رہے ہیں کہ عمل جو کہ ظاہر میں ہوتا ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ نیت ہے۔ اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آپ کا ارادہ ہے، آپ کی موٹیویشن ہے، جو کہ نظر نہیں آتی بہت ساری دفعہ، بلکہ در حقیقت انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ یعنی ایک ظاہری شکل یہ ہے کہ آپ سارے کے سارے لوگ یہاں اس بیان کو اٹینڈ کرنے آئے ہوں، میں بیان یعنی کچھ یاد دہانی کروانے کے لیے ادھر بیٹھا ہوں، یہ ظاہر ہے، یہ عمل ہے۔ ہمارے دل میں کیا وجہ تھی یہ انسان اسرٹن کر سکتا ہے، اس کا ضرور تعلق عمل سے ہوتا ہے، بٹ اس کے پیچھے اور بھی ریزنز ہو سکتے ہیں۔ شاید کسی کو کوئی دوست زبردستی لے کے آ گیا ہو، یہاں ایزمپشن یہ ہے کہ میں خیر کا کام کر رہا ہوں، جبکہ ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں کوئی خیر نہ ہو، اللہ اس سے حفاظت کرے، میں صرف اپنی ایک مشہوری کے لیے، کسی اور نیت کے لیے، کسی غرض کے لیے کر رہا ہوں۔ تو عام حالات میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نیت جو ہے نا وہ چھپی ہوتی ہے، عمل ظاہر ہو جاتا ہے، اور اسی ایکچولی فرق میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آج ہمیں سمجھنی ہے یا کھولنی ہے۔ اب پہلی چیز یہ ہے کہ ایک وضاحت ویسے میں کر دوں کہ ہم اس کو مستقل بھی پڑھاتے ہیں، کہ بہت سارے لوگ آج اعمال کے اعتبار سے اگر آپ ایسے سمجھیں، ہمارے دین میں 3 طرح کے اعمال ہیں۔ ایک وہ اعمال ہیں جو اپنی صحت میں these actions that are good, right? So what is a good action? Something that the deen commends. وہ اپنی فی نفس ہی صحت میں اچھی چیز ہے۔ A good action could be praying، عبادات میں نماز ایک بنیاد ہے، ہمیں سب رمضان سے گزرے ابھی روزے رکھنا ایک اچھا ایکشن ہے، صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کی راستے میں ایک اچھا ایکشن ہے، کسی کی مدد کرنا بھی اچھا ایکشن ہے، رائٹ، صبر کرنا بھی اچھا ایکشن ہے، کسی کو معاف کر دینا بھی اچھا ایکشن ہے، یہ سب اچھے اعمال ہیں، رائٹ۔ پھر کچھ عمل ایسے ہیں جو واضح طور پہ صراحتاً برے اعمال ہیں، بیڈ ایکشنز، رائٹ۔ شراب پینا برا عمل ہے، جھوٹ بولنا بھی برا عمل ہے، کسی کا دل دکھانا بھی برا عمل ہے، کسی کے بارے میں غیبت کرنا بھی برا عمل ہے، سو وہ بھی واضح چیزیں ہیں۔ اور پھر کچھ ایکشنز ایسے ہیں جن کو آپ درمیان میں رکھو گے، نیوٹرل ایکشنز، یعنی ان کا تعلق بہت زیادہ نیت سے ہوتا ہے کہ آپ وہ کس وجہ سے کر رہے ہو۔ سو مثال کے طور پر کیا کہہ سکتے ہیں، پانی پینا ایک نیوٹرل ایکشن ہے، یا کھانا کھانا ایک نیوٹرل ایکشن ہے نفس سے، اس میں نیت اچھی ہو جائے تو عمل ایلیویٹ ہو سکتا ہے، نیت بری ہو جائے تو یہ وبال بھی بن سکتا ہے۔ ہم روز کام پر جاتے ہیں، ایک نیوٹرل ایکشن ہے، یا آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو اپنی یونیورسٹیز کالجز میں،
دین کے اعتبار سے ایک نیوٹرل ایکشن ہے، اس کو آپ کسی بھی طرف فلپ کر سکتے ہو اپنی نیت پر. پہلی چیز جو واضح رہنی چاہیے، بیکاز اگر آپ اس حدیث کی تشریح دیکھیں جس کو ہم اکثر کہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کوئی غلط کام کر کر جب ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ جی اللہ بڑے غفور اور رحیم ہیں اور میری نیت تو اچھی تھی. تو یہ ایکچولی فرام اے ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو یہ جملہ صحیح نہیں. اللہ بے شک بڑے غفور اور رحیم، بٹ اگر آپ ایسے سمجھیں کہ میں اگر غلط چیزوں کو کر کر کے صحیح نیت سے جسٹیفائی کرنا شروع کر دوں گا تو پھر دنیا میں ہر حرام چیز کو صحیح نیت سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، رائٹ؟ بیکاز انسان ہر غلط کام کے پیچھے نیت کوئی بھی بنا سکتا ہے. تو انما الاعمال بالنیات کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس کی حدیث کی تشریح میں علماء بہت واضح کرتے ہیں کہ یہ برے اعمال کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق، رائٹ؟ یعنی سم تھنگ دیٹ از بیڈ essentially cannot be justified through a good intention, no matter how noble the intention is. Very basic example that I will not spend too much time on it. آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، ٹھیک ہے، دی آئیڈیا آف رابن ہوڈ، اور 1 روپیہ خود نہیں رکھتے، سب تقسیم کر دیتے ہیں فیلانتھروپی اینڈ غریبوں میں اور اس میں، ٹھیک ہے. یہ کبھی بھی جسٹیفائڈ نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں کوئی لیگل سسٹم اس کو جسٹیفائی کرے گا، نہ عند اللہ یہ کبھی جسٹیفائی ہوگا، رائٹ؟ تو وہ عمل غلط ہے، نیت آپ کی جو مرضی ہو تو پھر وہی ہوگا. اب ایک الگ بحث اس سے یہ ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھی ہاں واقعتاً یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری نیت اچھی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام غلط ہے، ہمیں علم نہیں ہوتا، تو وہاں ضرور انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں امید ہے اللہ ہمیں معاف کریں گے، بشرط یہ کہ ہم اس غلط کام کے پتہ چل جانے کے بعد کیا کر لیں، اس کام سے توبہ کر لیں، ہم ریئلائز کر لیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندہ ہے، اس کا سیونگز اکاؤنٹ ہے، اس سیونگز اکاؤنٹ پہ اس کو جو بھی اس کے پیسے ہیں اس کو انٹرسٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو نہیں اتنا پتا، اس نے کچھ سنا ہے کچھ نہیں بھی سنا کہ ہاں یہ سود ہے، حرام ہے، نہیں ہے، پھر وہ کنفیوزڈ ہے کہ پتہ نہیں اسلامک بینکنگ ٹھیک ہے نہیں ہے، جو بھی ہے اس نے کبھی پڑھا نہیں. اینڈ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک لاپرواہی کی سطح سے چل رہا ہے، اس کو جو بھی منتھلی انٹرسٹ آتا ہے اس اماؤنٹ سے، وہ کہتا ہے چلو یار میں تو اس کو کبھی نہیں رکھوں گا اپنے لیے، بیکاز شاید اللہ کو پسند نہ ہو، بٹ میں نے دیکھا بھی نہیں ہے کبھی، مجھے جو پیسے آئیں گے نا میں اس سے کسی غریب عورت کی، کسی بیوہ کی مدد کر دوں گا، کسی یتیم بچے کی کفالت کر لوں گا، ایسی چیز کر لوں گا. اب اگر آپ شرعی اعتبار سے پوچھیں، جتنی مرضی اچھی یہ نیت ہو، جو مال آپ کے اوپر حرام ہے، اور سود کے بارے میں بہت سختی ہے، رائٹ؟ اور سود اصل میں سود کا پیسہ آپ کی ملکیت ہی نہیں ہوتی، یہ پھر کبھی سمجھ لینا، ٹھیک ہے، تو اس کا اجر نہیں مل سکتا، رائٹ؟ تو اب جس پوائنٹ پہ آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے نا، تو you have to pull out of that. Right? You have to stop that savings account, you have to sort of stop taking interest, you have to make repentance of the wrong that you essentially did. تو یہ میں پہلے کلیئر کر دینا چاہتا تھا کہ ہمیں ایک بات یہ وضاحت کے ساتھ پتہ ہونی چاہیے کہ غلط عمل کو کبھی بھی صحیح نیت سے درست کرنے کی کوشش مت کرنا. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہیں کہ وہ محرمات میں سے ہیں، they are prohibited, they are prohibited, right? تو ایک ہی تو the hadith primarily is speaking about actions that are good in nature and actions that are neutral in nature. So now understand the first thing, that intention. Why is Allah subhanahu wa ta'ala saying that intentions matter more than actions? The first, because the purest a thing can get, one of the most purest things in this world is your intention, because your intention is something that essentially will always lie in your heart, right? Because nobody will ever be able to know the darkest secrets of your heart, whether they are good or bad. And that's why in one sense Allah subhanahu wa ta'ala ne, because Allah subhanahu wa ta'ala اصل میں ہمارے ان دلوں کو ہی جج کریں گے. آپ سب وہ حدیثیں سن چکے ہیں کہ جو قیامت کے دن جو ہے نا جو دیکھا جائے گا وہ ہماری ظاہری شکلوں کو نہیں دیکھا جائے گا، اصل میں ہمارے دلوں کو دیکھا جائے گا. Now that does not mean ظاہر important نہیں ہے. It just means that if you were truly sincere at heart, right, everything else then can be forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala. And that's the only thing, because what our hearts possess only and only can be known by Allah subhanahu wa ta'ala. Nobody else can find out. We can make claims about it and people can tell us کہ نہیں آپ کتنے نیک ہیں، آپ کتنے اچھے ہیں، مجھے پتہ ہے تمہاری نیت اچھی ہے، but there could be لوگوں کو دنیا میں بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں. In marriages it happens,
You know, people stay married for a decade and then they find out کہ ایک پارٹنر جو ہے وہ کبھی سنسیئر تھا ہی نہیں. آپ کو بڑی بڑی ایون ریلیجیس لوگوں میں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ایز اسپائز ایز ایجنٹس لوگ گھسے ہوئے تھے, آرگنائزیشنز میں پتہ چلتا ہے, ملکوں میں غدار ہوتے ہیں, فوجوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو انسان کے اندر نا بہت کیپیسٹی ہے اس چیز کو کرنے کی. اینڈ حدیث جو ہمیں پہلی بات باور کروانے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں اور آپ بار بار جو ہے اپنے دل کی طرف دیکھ کے ایک سوال پوچھیں کہ کیا میرا دل واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہتا ہے؟ کیا میرا دل واقعی نیک ہونا چاہتا ہے؟ کیا میرا دل واقعی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی گزارنا چاہتا ہے؟ Do I really have the purest intention? I'll give you a very simple example of it. And I think, it applies to most of us in one sense or the other, right? And I'm not saying it takes everything away. So, all of us have had a journey towards Islam. Yes or no? ہم سب ایک سفر پہ چل رہے ہیں, شاید کوئی تھوڑا آگے ہے کوئی پیچھے, وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, بٹ ہم سب اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ ان مائی انڈرسٹینڈنگ the people that I'm talking to, جن لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں, ہماری زندگیاں اکثر ایک کامنالٹی یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہوا کرتے تھے. ایک بس زندگی گزر رہی تھی اینڈ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ہمیں ایک ریئلائزیشن ہوئی کہ مجھے دین کے قریب آنا چاہیے, رائٹ؟ اور ہم ایک جرنی شروع کر دی, کوئی بیان پہ آ رہا ہے, کوئی کورس کر رہا ہے, کوئی خود سے قرآن پڑھ کے ترجمے پہ غور کر رہا ہے, جو بھی ایک وہ ہے. تھنک اباؤٹ اٹ, کئی دفعہ جو ہے نا جو ہماری انیشیل جرنی ہوتی ہے جب ہم دین پر آتے ہیں, اینڈ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی تھنگ اوے, اس کے پیچھے اللہ کی محبت کم اور دنیا سے آوازاری زیادہ ہوتی ہے. When we've been into the darkness of kufr, there comes a point that we have to leave it because ہم تنگ آ گئے ہوتے ہیں. جب دل بھی ٹوٹ جاتے ہیں, دوست بھی چھوڑ کے نکل جاتے ہیں, شراب بھی اب وہ مزہ نہیں دیتی, یعنی دنیا میں بھی عزت نہیں مل رہی, تو وہ آخر میں کہیں یاد آتا ہے کہ یار چلو مولویوں کو بھی ٹرائی کر لیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ہم سب کے لیے کہیں نہ کہیں نا یہ وہ کرتا ہے. جبکہ اینڈ یہ اللہ رب العزت نے اس کو غلط کبھی نہیں سمجھنا, یہ بھی ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ تمہیں دنیا کی ان چیزوں میں کبھی سکون نہیں ملے گا, تاکہ جب تم, بیکاز جو لوگ نہیں سمجھیں گے ایڈوائس کو, وہ ایکسپیرینشلی یہ دیکھ کر واپس آ جائیں گے. بٹ اس سارے ایسپیکٹ میں سوال ہے یہ کہ ہم کب اس بات کو, بٹ کیا یہ نیت کبھی صحیح ہوتی ہے؟ تو ایک اسینشیل سوال وہ ہے یہ دیٹ ٹھیک ہے, ہم میں سے بہت لوگ اس وجہ سے جو ہے نا اس راستے پہ آتے ہیں, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے, اللہ ہمارے دلوں کو اس طرف لے کر آتے ہیں. But in that entire process, right, when somebody asks us that why are you doing this, right? Why do you go to a talk, right? Why are you attending a program, right? So is the love of Allah subhanahu wa ta'ala the maqsood? Is the raza of Allah subhanahu wa ta'ala the maqsood? I don't think so. I think a lot of times it's not the case. Our intention, then for some people, the intention is only Jannah. That's great as well. وہ بھی اللہ نے ہمیں آپ کو انعام بتایا, ٹھیک ہے. For some it's a particular being in Jannah, a particular creature in Jannah. Unfortunately پاکستان میں جنت کو ایسے بیچا جاتا ہے, right? تو وہ سب چیزیں سب at a lesser level are all jaiz to have. بٹ کون ایسا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو ہے نا اللہ کی محبت میں اس راستے پہ چل رہا ہے؟ آئی واز ڈوئنگ دس ٹیکسٹ, آئی تھنک ایوب الولد میں یہ مثال آئی تھی دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جو کہ کئی ڈیکیڈ سے اللہ کی عبادت میں مشغول تھا. اینڈ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ sent one of his angels to show the angel that what is the difference between humans in their sort of supreme form, to sort of go to that man and to say to him that your worship was not accepted by Allah subhanahu wa ta'ala, تمہاری عبادت کو قبول نہیں کیا گیا, and what has been decreed for you is a bad result. And that man, he heard what was said to him, and اس نے جواب یہ دیا, he said, I am the slave of Allah subhanahu wa ta'ala. Whether Allah accepts or he rejects, I have no option but to continue worshipping him, right? And that is when Allah subhanahu wa ta'ala told him through the angel that اگر اس نے یہ ارادہ کیا ہے تو announce to him that we are going to forgive him and elevate and exonerate him. Now how many of us think like that is a question, right? آپ تو ایسے سمجھو, میری آپ کی مثال یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ جب دین پر چلنے کی نیت کرتے ہیں
ہمیں پروگرام کیا گیا ہے, اور میں بھی یہ کئی دفعہ بیانوں میں کہہ چکا ہوں, اس میں حقیقت بھی ہے, بٹ آج میں ساری باتیں کانٹیکسٹ میں کہوں گا کہ دین پہ آ جاؤ دنیا سیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب اسی دنیا سیٹ کرنے کے چکر میں ہم دین پہ آتے ہیں. تو اور میں نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہے کہ کوئی بندہ دین پر آ جائے نا, اور اس کی شروع کی آزمائش اللہ نے زیادہ لکھی ہو, تو وہ فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کئی دفعہ مایوس ہو کے لوگ واپس چلے جاتے ہیں کہ نہیں یار میں نے ٹرائی کی, میں نے نماز پڑھی تھی کچھ ٹھیک نہیں ہوا, میں نے نماز پڑھی تھی پھر بھی پسند کی شادی نہیں ہوئی, میں نماز پڑھ رہا ہوں کتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں, جاب لیس تھا ابھی بھی جاب لیس ہوں. ٹھیک ہے, میں نماز پڑھ رہا تھا, مجھے تو سنا تھا مجھے ابھی بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں فلانا مسئلہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, جبکہ ایکچولی آپ کو صحابہ کرام میں کبھی بھی یہ چیز نظر نہیں آئے گی. کیونکہ اگر آپ حقیقت سمجھنے کی سمجھیں, اور جب ہم کہتے ہیں نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انی جاعل فی الارض خلیفہ, یہ سب آیات کو جب آپ دیکھتے ہو جہاں ہمارا اللہ سے تعلق بیان کیا جا رہا ہے, تو اس میں ایسینشیل آئیڈینٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں, ہم اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کے غلام ہیں, اللہ کی بندگی ہم پر لازم ہے بیکاز اس نے ہمیں بنایا تھا. وہ القادر بھی ہیں, العلیم بھی ہیں, رائٹ, ہم وہ ہمارے رب بھی ہیں. تو میرے اور آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ تو جو ہمیں مل رہا ہے وہ ان کی طرف سے گفٹ ہے, ہم تو چیلنج ہی نہیں کر سکتے کسی چیز کو. یہ بات ہم بہت تیزی سے بھول جاتے ہیں. میں تو کبھی کبھی یعنی جب ہم اللہ کے ایگزسٹنس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں تو ایک نوشن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کے گرد سوچ کے دیکھ لو, چاہیے اگر ماننا اللہ کو تو کیا کر لو گے تم. سو اس ساری چیز کا تعلق اپنی نیت کو ایلیویٹ کرنے سے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ نو اسپیچ اور ایکشن بینیفٹس ایکسیپٹ ود انٹینشن, رائٹ. سو جو بھی تم کہہ رہے ہو یا کر رہے ہو, نیت اس میں ہوگی تو اس کا فائدہ ہے. And then he would say that no action or intention benefits except that which is in accordance with the sunnah. Now that's a different thing altogether. کہ ایک یہ ہے کہ ہر عمل کے پیچھے قول کے پیچھے قول بھی عمل ہی ایک طرح سے, نیت کا درست ہونا ضروری ہے, اور پھر نیت اگر صحیح ہے تو نیت صحیح اور عمل صحیح, ٹھیک ہے. ان دو کو اس کا احسان کیا ہے, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے, ان کو اس طرز پر ہونا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا, بیکاز اسی لیے تو ان کی زندگی کو ہمارے لیے ماڈل بنایا گیا. ایک چیز ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں کچھ, پھر ایک چیز اس کے اوپر یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا اس پہ. And then he would say, this is a particular example, he says that because for example, and this is a great time to understand this, and I don't want to name anybody, may Allah just preserve everybody for the sake of that. If you this he is referring to دین کا علم حاصل کرتے ہیں, کب یہاں دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں واٹ از دی انٹینشن, کیوں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, سوچا کبھی یہ could be a lot of things, right? And people have a lot of answers. میں ٹھیک ہو جاؤں گا, میں جگہ. He's saying if your intention, taking the seeking knowledge, is one of the three, to shame the ignorant, کہ جو تم سے کم علم رکھتا ہے تم اس کو شرم دلاؤ گے, and یہ ہم سب کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. It's something that we do, okay? And at times let me tell you, کبھی کبھی شروع میں یہ نیت نہیں ہوتی, بعد میں یہ نیت بن جاتی ہے. آپ بچوں میں یہ دیکھتے ہو, وہ دو بہن بھائی ہو نا, ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے, تو وہ جو بڑا ہے نا وہ 2-3 سال بڑا ہے اور وہ کچھ بہتر کر لے, وہ چھوٹے کو شرم دلا رہا ہوتا ہے, جسٹ فرام اے پوائنٹ آف ویو ویئر دے آر بینگ کیا کہتے ہیں سلائٹلی کریٹیکل. ایسینشلی ہم بہت دفعہ وی لک ڈاؤن اپون پیپل, رائٹ, سیئنگ کہ اس کو تو یہ نہیں پتا, اس کو تو یہ نہیں آتا, یہ تو ایسا ہوا. So that's where intention خراب ہوتی جا رہی. Is that why you sought that knowledge in the first place? اس لیے آپ نے اور میں نے دین سیکھا تھا کہ ہم دوسروں کو جج کر سکیں, ہم دوسروں کو برا بھلا کہہ سکیں. اینڈ وی آر کوئک ان فارگیٹنگ کہ کئی مہینوں یا سال پہلے ہم بھی ایکچولی اسی کی جگہ پہ کھڑے تھے. اینڈ اٹ از اونلی دا فضل آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آج ہم اس غلط کام سے یا اس چیز سے دور. اینڈ دین دا سیکنڈ ون از واٹ, ٹھیک ہے, ٹو شیم دی اگنورنٹ, ٹو آرگیو ود دا فقہا, دا جورسٹس, ٹھیک ہے. And this is like, YouTube has made this go crazy. Everybody wants to argue now. Everybody wants to argue now. Yeah, honestly. A lot of you argue as well, by the way. Okay? A lot of you argue here as well. And let me tell you something very interesting. And those who listen to your arguments, یہ ان کا درد ہے کی بات آرام سے سنتے ہیں. But let me tell you, جب آپ آرگیو کرنے آتے ہیں نا, ٹھیک ہے, with somebody, میرے سے کوئی نہیں کرتا, you're all very nice to me, ٹھیک ہے, you hear a video of engineer علی مرزا, and آپ کو 4 نئے چٹکلے سنے آپ نے,
then you hear Sheikh Yasir Qazi tell you some fiqhi details, then you hear some other scholar, آپ نے 10 لوگوں کی 10 باتیں سنی اور اب آپ اپنے ماشاءاللہ اس کیا کہتے ہیں جو ہے نا مفتی ریلیٹیو یوٹیوب علم کے ساتھ آ رہے ہو کسی کو طنز اور سوال پوچھنے کے لیے. یہ آپ ریئلائز کریں کہ یہ امت کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. یہ بیکاز یہ ایکسیس تھا ہی نہیں. میں آپ کو اپ فرنٹ بتا رہا ہوں, لائک آپ تو یو ینگر, میں مائی ایج از 36. جس وقت 2008-9 میں ہم نے علم پڑھنا شروع کیا, یوٹیوب پہ کوئی لیکچر ایکسیسیبل نہیں تھا. آئی تھنک یوٹیوب پہ تھا بھی نہیں, یا بس نیا نیا آ رہا ہوگا تو دیر. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں. یعنی اگر میں رفع یا دین کرنا ہے میں نے یا نہیں کرنا, اس کی آل پاسبلٹیز انگریزی اور اردو زبان میں مجھے ملتی ہی نہیں. تو مجھے بہت تمیز سے جو ہے نا علماء سے بیٹھ کر پوچھنا پڑتا تھا اور سمجھنا پڑتا تھا اور ان کے دلائل کو لکھا تھا. میں اسیس کر سکتا تھا, سب کچھ کر سکتا تھا. بٹ یہ جو ایک مذاق شروع ہو گیا نا ہمارے یہاں, ٹھیک ہے, کہ ہم پوچھتے ہیں چیک کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, بہت ساری دفعہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے. اس کا نقصان بھی ہمیں اٹھانا پڑتا ہے. اینڈ آئی ایم آل اپ فار دا فیکٹ کہ ڈائیورسٹی ہونا چاہیے, اوپن ڈسکورس ہونا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے. میں نے کبھی اس کو ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, بٹ ہیومینٹی بھی تو ہونی چاہیے نا یار, ایک عاجزی بھی تو ہونی چاہیے نا, کہ ایک انسان کھڑا بحث وہ کر رہا ہے اور اس کہ جس کی اپنی حقیقت یہ ہے کہ اس کو شاید قرآن کی ایک سورت کا بھی علم نہیں ہے, ویسے اس نے کبھی استاد سے پڑھا بھی نہیں ہے. آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں, لائک کہ اگر میں ایک گروپ آف سینئر آرکیٹیکٹس کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دوں کسی بلڈنگ کے اسٹرکچر, جسٹ بیکاز میں نے 10 ویڈیوز دیکھی, یا میں 4 ڈاکٹرز کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دوں کہ جو ہے نا ایک پرٹیکولر بیماری کا علاج کیسے ہونا ہے, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جی میں نے فلانے شوز اور فلانے وہ دیکھے, تو آپ کو کیوں آپ کو ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے نا. تو بہت ساری دفعہ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں. اب ناؤ یو مائٹ سے کہ نہیں جی علماء میں بھی غلطی ہوتی ہے, میں تو ماننے کو تیار ہوں, پر میں کہہ رہا ہوں کہ علماء کی اصلاح کرنا بھی جو ہے نا اس خطے سے ہوگی یا ان لوگوں سے ہوگی جو ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں. وہ یوٹیوب دیکھ کے تو میں اور آپ اصلاح نہیں کر سکتے علماء کی. اگر علماء سے کوئی غلطی ہو رہی ہے, جو بھی جہاں بھی اسکالرز ہیں جیسے بھی ہیں, تو اگین نیت کی بات ہے کہ مجھے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. اینڈ the third he says, and this is also interesting, or to cause people to turn their faces in your direction, right? کہ یعنی نیت یہ ہو کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں, right? That's the sole notion of the intention. And by the way, that is an intention now, because everybody wants to open up a YouTube channel. Everybody جو تھوڑا سا نیک ہے نا, وہ کہتا ہے میں یوٹیوب کھول کے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں. وہ ساتھ جو اس کے بیٹھا ہوا ہے اس سے کبھی دین کی بات نہیں کرے گا, بٹ وہ جو بنگلہ دیش میں جو ہے نا لڑکا بیٹھا ہوا ہے, اس کو وہ یوٹیوب کے تھرو ریچ کر کے نا اس کو بتانا چاہتا ہے کہ تجھے نیک ہونے کی ضرورت ہے. اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کو پرواہ نہیں ہے. اس کی کلاس میں وہ بات کر سکتا تھا, ہی از ناٹ کنسرنڈ. اس کے نیبرہڈ میں لوگ دین سے دور ہیں, بچے ہیں, وہ اس کی رسائی ان سے نہیں بات کرنی. یوٹیوب پہ اچھے کپڑے پہن کے صوفے پہ بیٹھ کے کیمرہ منہ پہ لگا کے ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کریں. سوچتے ہیں میں غلط نہیں کہہ رہا, یہ 2 کیمرے آپ کو میرے سامنے لگے ہوئے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو میں کیا کسی کو فتویٰ دے سکتا ہوں, رائٹ. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور تو کیا فرما رہے ابن مسعود کہ اگر آپ کی نیت ان 3 میں سے ایک ہے, رائٹ, عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں, تو دین ہی از سیئنگ کہ یو شوڈ ناٹ سیک نالج, تمہیں علم حاصل نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اصل میں دیر آر ادر احادیث جو آپ کو سمجھائیں گی کہ کئی دفعہ نیت خراب ہو اور عمل ٹھیک ہو, رائٹ, تو وہ جو عمل ہے نا وہ آپ کے لیے باعث وبال بن جاتا ہے. It becomes a cause of disaster for you because you had a good thing, but because your intention was right, you messed up everything around it, right? And so many times we fall for these things, right? And then he said, intend with your actions and words to get that with which Allah subhanahu wa ta'ala, that which is with Allah subhanahu wa ta'ala, for indeed what is with Allah subhanahu wa ta'ala shall abide and everything else shall perish. یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو نا وہ سارا کا سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. So the intention of everything is essentially the motivation, right? کہ میری کیا موٹیویشن ہے, میں کیوں یہ کر رہا ہوں. اینڈ یہ سوال ہمیں ہر دفعہ اپنے آپ سے کرنا چاہیے, right? ہر دفعہ ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے. Now let me sort of say 3 things to you at a level, and this is because this is based on a lot of reflection that we should all have. There are 3 levels of fixing your intention. There are 3 levels of looking at your intention. The first is کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں, ٹھیک ہے. وہ اس کی مثال ہو گئی آلریڈی, بٹ میں جسٹ ٹو ری آئٹریٹ کہ کئی دفعہ
ہمارا عمل اچھا ہوتا ہے, ہماری نیت غلط ہوتی ہے. تو اس پوائنٹ پہ اپنی نیتوں کو درست کرنا ضروری ہے, رائٹ. یا عمل نیوٹرل ہوتا ہے, نیت اچھی نہیں ہوتی, وہ نہیں ہوتا, تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ سارے کے سارے لوگ آئی ایم شیور سارا دن سارا ہفتہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں. ایسا تو نہیں نا پورا ہفتہ WSG کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب وینسڈے کے 8 بجیں گے, ہم بیان سننے آئیں گے. یو ہیو سم ورک, رائٹ. کوئی پڑھ رہا ہے یا پڑھا, اس کو زبردستی پڑھایا جا رہا ہے کسی کو, ٹھیک ہے, ماں باپ کے ذریعے سے. کوئی نوکری کر رہا ہے, کوئی کاروبار کر رہا ہے, یہ آپ کا کام ہے. دس از ہاؤ یو آئیڈینٹیفائی واٹ یو آر. کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی کیا ہے, کوئی ہے, ٹھیک ہے. سو جسٹ آسک یور سیلف, کیوں کر رہے ہو؟ دس از اے نیوٹرل ایکشن. تعلیم حاصل کرنا, کام کرنا, سب کچھ کرنا, کیوں کر رہے ہو آپ یہ؟ پیسے کمانے کے لیے. کیوں پڑھ رہے ہو؟ یونیورسٹی بچوں سے پوچھ لو نا کیوں کر رہے ہو, ٹھیک ہے. وہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں رشتہ مانگ لیا. کیوں میم؟ آپ 4 سال اور بہت سارے پیسے اور زندگی عین جوانی کی 4 سال دے رہے ہو, کیوں پڑھنے آئے ہو؟ اس کا دے اسٹارٹ لوکنگ ایٹ یو کہ سر یہ کیا سوال آپ نے پوچھا ہے. اینڈ دے جینوئنلی ڈونٹ ہیو دی آنسر. وائی یو اینڈ موسٹ ول دین آنیسٹلی سے سر بس ایویں, سر وہ بس پڑھنا ہوتا ہے, پھر ڈگری کرنی ہوتی ہے, اماں ابا نے کہا تھا, سر وہ آگے جا کے کامیاب ہوں گے. اچھا یہ ہونا آج کامیاب ہوگے کیا کرو گے, کامیاب کیوں ہونا ہے؟ اینڈ دین دے آر تھنکنگ اچھا لگتا ہے, اچھا کیوں لگتا ہے. Like really we don't think about it, right? Really we don't. So yes, maybe earning money or so what is your intention? Because if you can bring in a noble intention, right, it just elevates the game, it just changes the paradigm radically. And as simple as this might seem, you have to understand one fixing of the intention can essentially change your entire life because of the barakah that it adds to things, because of the barakah that it adds to things. Give an example of it. احساس ویلیو کرنے کی بات ہوتی ہے نا کہ ہم کس اللہ تعالیٰ نیتوں کو بہت ویلیو کرتے ہیں. بیکاز جب آپ نیت ٹھیک کرتے ہیں, ایک بات یاد رکھیں, آپ اپنے اس دل کو ری پوزیشن اور ری کیلیبریٹ کرتے ہیں اللہ کی طرف. آپ یونیورسٹی پڑھ رہے تھے, اینڈ دین مڈ وے ان یونیورسٹی آپ کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی. Now one of the things you should do other than the fact کہ نماز پڑھنی ہے, داڑھی رکھنی ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, وہ ایک کلاسیکل آرتھوڈاکس جرنی تو یہ ہوتی ہے, is to think میں یونیورسٹی کیوں پڑھ رہا ہوں, اور یہ جو میں یونیورسٹی پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اینڈ رزلٹ یہ ڈگری ملے گی, کام کروں گا, کام کرنے سے رزق کماؤں گا, رزق کما سے سروائیو کروں گا, ٹھیک ہے, لگژری سے کروں گا. کیا میں سارے کو ایسے پوزیشن کر سکتا ہوں کہ میں دین کی خدمت کر سکوں, اس سے امت کی خدمت کر سکوں, اس سے انسانیت کی خدمت کر سکوں, اس سے کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ ایک سوال ہے. سو بہت سارا کچھ ہو سکتا ہے ہر اعتبار سے. آئی مین آج سے کئی ڈیکیڈز پہلے آپ کی گورمے بیکری نے گورمے کولا بنائی, اور پتہ نہیں کس نیت سے بنائی, مجھے نہیں پتا, کہ جی بیوریجز انڈسٹری میں گھس جانا چاہیے اور پرائسنگ پہ کھیلنا چاہیے اور پیسے ہوں گے, شاید یہ نیت ہو. ایوریج نیت بزنس مین کی یہی ہوگی. اگر تب بھی یہ نیت کر لیتے کہ یار لوگ بیوریجز پینا پسند کرتے ہیں, اینڈ ہم اس پرو اسرائیل سورٹ آف کیا کہتے ہیں لابی کو بریک کرنا چاہتے ہیں, ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ہم لوکل انڈسٹری کو گرو کروانا چاہتے ہیں, سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ صرف سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو مجبوری کو آئی کھڑی ہے تو سیل ہو رہی ہے نا, تو یہ والی نیت کر لیتے تو آپ کو سیلز اور ریونیو تو ملنا ہی ملنا تھا. آپ جنت میں کیا بن رہا ہوتا ہمیں نہیں پتا, بٹ آپ ریئلائز کر رہے ہیں کہ میں اور آپ اس ہماری نیت درست ہی نہیں ہوتی عمل میں. تو آپ سب کو آج اپنے لیے پوچھنا ہے, جو اس وقت آپ زندگی میں کام کر رہے ہو, کاروبار, جاب, ٹھیک ہے, یا ایجوکیشن, میں یہ کیوں کر رہا ہوں. اس پہ تھوڑی سی, اور یہ اس کا تعلق کسی کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں, کسی کے ساتھ بیٹھ جاؤ, خود سوچو کہ ہاں میں اس میں کیا کر سکتا ہوں, کیسے کر سکتا ہوں, اینڈ اٹ جسٹ چینجز دا گیم, رائٹ. دا سیکنڈ, ٹھیک ہے, سو دس از دا فرسٹ لیول. دا سیکنڈ از essentially elevating your intention. Now what does that mean? Now elevating your intention essentially means for me that جو آپ کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, اس میں اپنی نیت کو اور بڑا کریں. So what was the topic for tonight? Big intention and big rewards, right? So why don't we think big? Now that's a very different thing that I'm going to say. So if I generally meet people, and just say yes or no to this, ٹھیک ہے, when we think about the dunya, we are very positive and we are very passionate. When we think about the deen, اپنے دین کی بات کروں, ٹھیک ہے, بس سر کسی طرح پہنچ جائیں جنت میں, اللہ خیر کریں. یعنی there is no I've not heard people say یار میں I want to reach the heights that صحابہ کرام reached. نیت کا فرق ہے.
نیت ہوگی تو عمل ہوگا نا. یو ریئلی تھنک کہ ایک بندے کی نیت ہی نہیں اس کا عمل ہو سکتا ہے صحابہ جیسا؟ ہم آلریڈی ہار مانے ہوئے کہ نہیں سر وہ تو بڑے نیک. کسی کو موٹیویٹ کرو منہ پہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یار وہ بڑے نیک آدمی ہے, مجھ سے نہ ایسی باتیں کرو. اچھا اس کو دنیا کے بارے میں موٹیویٹ کرو, وہ ڈبل موٹیویٹ ہو کے نکل جاتا ہے. تھوڑا سا اس کو بتاؤ نا یار تیرا ایڈمیشن ہو سکتا ہے اس یونیورسٹی میں, ہی اسٹارٹس بلیونگ ان یو. اچھا ہو سکتا ہے, حالانکہ یو ور لائنگ ٹو ہم, کوئی نہیں ہو سکتا. بٹ ہی از اپ فار اٹ. یو گیو اے 10 minute pep talk to a guy کہ یار تو اسٹارٹ اپ شروع کر سکتا ہے, تیار ہو جاتا ہے وہ. ہم سب ایسے ہیں. You tell him you are the wali of Allah subhanahu wa ta'ala, تم اس امت کی امید ہو, you are the future. He says, ہاں ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے بہت مشکل کام ہے, میرے سے نہیں ہوتا ہے. It has to do with the mindset. The action will come automatically. Allah will give you the tawfiq to do that action. Yeah, Allah will give you the tawfiq to do that. اور یہ اس کی you meet some of the greatest people that the Ummah has produced, and I'll tell you something that you'll find in some of them at least. Their mothers had great intentions for them. The greatest of intentions. Allah blessed them with mothers who would say کہ میرا بچہ جو ہے نا کرے گا. And then Allah subhanahu wa ta'ala, ajib. Imam Bukhari, a lot of people don't know if you read his life, was a man who was as a child he was blind. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala کی بینائی نہیں تھی. It was the du'as of his mother that got him his eyesight. Can you imagine? Now just imagine if we as a parent have a blind child, we just give up, right? Don't we? We'd probably check کہ medically علاج ہے, and John Hopkins امریکہ میں بتاتا ہے کوئی علاج نہیں ہے, ختم ہوگی بات. And then there is Imam Bukhari's mother who makes dua for years, and eventually the son finds his eyesight. And then look at the fact کہ اللہ سبحانہ و تعالی, ٹھیک ہے, محمد ابن اسماعیل جو امام بخاری کا اصل نام ہے, ان سے کیسے دین کی خدمت اور کام لیتے ہیں. کیا فرق تھا نیت. تو اپنی نیت کو ایلیویٹ کریں. آپ لوگ جو ابھی کر رہے ہیں دین کے سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یار بڑا سوچیں, بڑا سوچیں اللہ تعالیٰ. اور اچھا دنیا میں بھی وہ میں نے پہلے کہا نا دنیا ہوئے, آپ دنیا میں کما رہے ہو, آپ اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا عطا کریں کہ میں دین کے لیے خرچ کر سکوں. بٹ ویٹ مت کرو کہ ون فائن ڈے جب مجھے آپ اتنا عطا کریں گے تو میں خرچوں گا. یاد رکھنا کبھی نہیں خرچ کر سکو گے. آج 1000 کما رہے ہو, 10 روپے صدقہ دے دو, آج سے دینا شروع کرو کو. لیکن اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کتنے شہداء صحابہ کے بارے میں سنتے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کاش میری 100 جانیں ہوتی ہیں اور میں 100 کی 100 کو تیرے راستے میں قربان کرتا. One of our teachers, may Allah bless him tremendously, I remember when my daughter was born, so he came to sort of meet us, and this is Sheikh Kamal mashallah, and he gave us sort of an envelope which had money. It had a lot of money. Back, this is 2013, and I think it had 10,000 rupees or something of that sort, right? And I messaged him saying Jazakallah, and I said, you really didn't have to any. And he said, so he just said a sentence, and mujhe aaj bhi ho jata hai. He said that I wish I could have put more zeros, right? I wish I could have put more. And that is Muhammad, right? So when you give for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, how many of us have this khwahish کہ کاش کہ میں اس سے ہزاروں گنا زیادہ دے سکتا. And I swear we have this khwahish when we spend for the dunya, کہ کاش میں اس سے بہتر ریسٹورنٹ پہ جا سکتا, کاش میں اس سے بھی بہتر گاڑی خرید سکتا, کاش میں اس سے بہتر کپڑے پہن سکتا, اس سے بہتر جو ہے نا ویکیشن کر سکتا. ہم دین میں دیتے ہوئے بھی بس راضی ہوتے تھے, وہ نہیں الحمدللہ بڑا کر لیا. تو میں دوسری چیز کیا کہہ رہا ہوں, پہلی تھی نیت کو درست کریں جہاں نیت ہے ہی نہیں, دوسری ہے نیت کو بڑا کریں. یار نیت کے تو کوئی پیسے نہیں ہے, فری میں ہوتی ہے. آپ کہیں تو صحیح زبان سے. اینڈ مے بی 4-6 لوگ جو دنیا والے ہیں وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے, یار یہ بڑی باتیں کر رہا ہے, اس نے صلاح الدین ایوبی بننا ہے. کیوں نہیں بن سکتے؟ آنیسٹلی کیوں نہیں بن سکتے؟ آپ اپنے ارد گرد جن لوگوں سے انسپائر ہوتے ہیں دین میں, ٹھیک ہے, بڑے بڑے اسکالرز ہیں, انٹرنیشنلی بھی ہیں, آنیسٹلی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں, وہ کسی اور پلانٹ سے نہیں اترے تھے, عام لوگ ہیں, عام ہی لوگ تھے. بس اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا, انہوں نے کچھ محنت کی, اللہ از سورٹ آف blessing them in so many senses, right? تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ Because نیت نہیں ہے ہماری. تیسری چیز کیا ہے اس میں, and that's a different thing altogether, which is multiply your intentions. Now what does that mean? That learn to have lots and lots of intentions for one thing. And this book that I have in front of me, and this is the book of intentions.
it sort of has several examples of things جس میں آپ بہت ساری کیا کہتے ہیں جو ہے نا نیت کر سکتے ہیں. چلو I've just randomly opened one just to give you an example, ٹھیک ہے. So yeah, so it says the intention for basically for shaking hands. We do all the time, right? We sort of shake hands. Did I shake hands with anybody when I came? Nobody really. He came and shook hands, right? ہاتھ ملایا تھا نا میرے سے, ٹھیک ہے. So what is the intention? Now when we're shaking hands, it's just something that we're doing, right? What is he saying? He's put up 7 over here just to give you an idea. The first he's saying is to follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's a sunnah. Now most of the times we forget about it, right? But if you think about it, it helps. The second is to show affability to your brothers and to acquaint yourself with them, right? ایک جو openness ہوتی ہے نا, ایک اپنے ساتھ لوگوں کے ساتھ ایک social sense میں وہ کرنا, یہ بھی ایک نیت, because ہمارا دین اس چیز کو چاہتا ہے. The third, to express joy to your brothers. Just imagine when somebody shakes hand with you, hugs you and does it warmly. Like you see passion in that. ایک ہے نا, he's looking there, السلام علیکم, ایک وہ بھی ہوتا ہے. So that's the third thing. اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. The fourth is to inquire about after their کیا کہتے ہیں welfare. یعنی جب آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں essentially, تو کچھ conversation ہے, آپ اس کا حال پوچھ سکتے ہیں. You genuinely want to know how are you doing, right? کیا حال ہے, is everything all right? How you? The fifth is ٹھیک ہے, to revive this particular sunnah of shaking the hands, جس کی فضیلت اور اجر بھی حدیث میں آتا ہے. The sixth he's saying is to relieve them of difficulties. ٹھیک ہے, to relieve your brothers of difficulties in the sense that when you interact with them, you might find something about them جس سے آپ ان کو وہ کر سکتے ہیں. The seventh he's saying is to show humility to your brothers. And that's true. The position of arrogance will always tell you, میں کیوں ہاتھ ملاؤں, یہ ملا ہے, میں کیوں سلام کروں, ٹھیک ہے, یہ کرے, ٹھیک ہے, میرا نہیں دل کر رہا. اسٹینڈرڈ گھر کی کانورسیشن کیا ہوتی ہے بچوں کو, جاؤ بیٹے جا کے سلام کرو, بچہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں کرنا, میرا دل نہیں کرتا. We've all been those kids, ٹھیک ہے, and those of us who are older اب اپنے چھوٹے بہن بھائیوں میں بچوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. So اب یہ جب نیتیں ساری ہیں, تو اب ہم ایک الگ پیشن کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کو سلام کریں گے, لوگوں کو ملیں گے, وہ کریں گے. تو میں تیسری چیز کہہ یہ رہا ہوں کہ اپنی نیت کو جو ہے نا اس کو اپنے عملوں میں کچھ اعمال میں ایک دفعہ بیٹھ کے سوچیں, اسپیشلی جو روزمرہ اعمال ہے, میں کیوں کر رہا ہوں, اس کا کیا مقصد ہے. اور یہ مجھے بہت پسند ہے یہ مثال, بیکاز it just is so beautiful that somebody built his house and then he called a pious person to his house, maybe for dua like people would do, or maybe he happened to be somebody, details nahi pata, but the message is important. And the man who came to the house, he said to him, he was looking at the house, جیسے ہم بھی نیا گھر بنا کے دکھاتے ہیں نا لوگوں کو, تو اس زمانے میں you used to have روشن دان جس کو کہتے ہیں, windows who were higher up in the وہ کھڑکی کی طرح کی ایک چیز. تو he asked him, he said, یہ کیوں بنایا ہے. تو the man said that the owner of the house said کہ so that روشنی آ جائے اس سے اور ہوا آ جائے, that is the essential purpose. And وہ جو بزرگ تھے وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ بیٹے اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ اس کے ذریعے سے اذان کی آواز آئے گی اور تم نماز پڑھنے جاؤ گے, تو ساری زندگی اجر ملتا رہتا, اور روشنی اور ہوا تو فری میں مل ہی جانی تھی. And you just think about this one perspective. If Allah gives us the tawfiq to build our own house, which is such a blessing in this dunya, کچھ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, ہم اس گھر کی پلاننگ کرتے ہوئے اس کے ڈیزائن میں کتنی دفعہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں. ہم باقی تو ہر ایک کو یاد رکھتے ہیں, گیسٹ آ سکتے ہیں, گیسٹ روم ہونا چاہیے, خالہ ہے میرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ان کے لیے جو ہے نا میں نے الگ سے ایک بنا دیا ہے, اماں ابا کے لیے یہ کر دیا ہے. وہ سب بھی نا ہم سوشلی کر رہے ہوتے ہیں, ریلیجسلی نہیں کر رہے ہوتے. ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یار میرا گھر ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے, مسجد کے قریب ہو, میرا کمرہ ایسا ہونا چاہیے کہ اذان کی آواز ہے, اس گھر میں ایسی انوائرمنٹ ہونی چاہیے جو you find a nice architect, he can probably do it for you, that پورا گھر جو ہے نا وہ ریلیجسلی اس کی ایک وائب ہو. یہ سب چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہوتی. But because we live for the dunya essentially, so we don't have these intentions, and you potentially lose on barakah, right? You potentially lose on barakah in every sense of the word, right? And Allah subhanahu wa ta'ala blesses things. Allah subhanahu wa ta'ala جو ہے نا خود اس کے اندر خیر ڈالتے ہیں, برکت ڈالتے ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے. I'll tell you an example, just as an idea, not to sort of this house is mine, most of you know this, ٹھیک ہے.
You know, when I got married, my parents were kind enough to get me a house in Askri 11. They bought it for me. मेरे पास तो टेला नहीं था, रेंट में देना बड़ी मुश्किल बात थी, ठीक है. So we were living in a 10 marla house and we were very happy. छोटा सा घर था, हम उसमें रहते थे. And then my father bought this house. This was an old house, like 10-12 साल पुराना, inheritance का ये वो भी. And I told him, don't buy this house, please. He bought it and then he asked me to shift in this house. बिल्कुल ही इसकी शक्ल भी बहुत different थी. And I said, मैंने नहीं शिफ्ट होगा, ठीक है. And then he told me that. I said, नहीं अब्बा, you know, we're living in that place, बहुत अच्छी जगह है, बिल भी कम आता है, घर भी वो है, एंड ये वो भी है. तो हम मेरे वालिदैन इधर होते नहीं हैं, तो दे वर वेरी हैप्पी कि ठीक है जी. नहीं, दे वर नॉट हैप्पी. दे सेड ठीक है, नहीं बच्चा शिफ्ट होना चाहता तो नहीं होना चाहता. तो ये सर मैं रेंट पे दे दूँगा. चलो आप रेंट पे दे दें, आपका मसला है, ठीक है. हम उधर मुतमईन है अपनी ज़िंदगी के साथ. सो अब्बा आस्क्ड माय चाचा टू रेनोवेट दिस हाउस. थोड़ा बहुत जितना वो रेंट के लिए रेनोवेट करना होता है उन्होंने रेनोवेट किया. And almost जब renovation खत्म होने वाली थी, I don't remember, my wife said something, कोई बात हुई, and then we thought, यार, this is a bigger house, you know, we could use it for work of deen, and we got pumped, ठीक है. And we said, you know what, we're willing to shift in that house, ठीक है, but बस हमें आप उसको modify इसके मुताबिक करने देंगे. And अम्मा अब्बा were very happy कि हाँ बहुत अच्छी बात है अगर तुम करना चाहते हो. And we decided this, you know, this beam that you see, ये घर यहाँ तक था, ठीक है. ये जिधर मैं बैठा हूँ ये टेरेस थी. I said first thing I want is a big hall because इतने बच्चों को तो मैं बेवकूफ़ बना के बयान सुना ही लूँगा. And then I said पूरे घर में वायरिंग होगी साउंड सिस्टम की. And that's why you see these wires coming specially for that. And we got certain other things changed in Review. And you know, if you ask me, and ये अल्लाह का फजल होता है, मेरे वालिदैन को अल्लाह जज़ाए खैर दे. So many things have happened. So many scholars have come into this portion, stayed here at our house. So many bayans have taken place. दोराए तफसीर हुए, कुरान हुआ है, बच्चों की क्लासें, औरतों की क्लासें. Almost feels like a, ठीक है वो. And alhamdulillah we don't charge for anything. So एक छोटी सी नियत थी. मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे. But अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ तो टूटी फोटी एफर्ट ले लिया और वो काम हो गया. मुझे तो नहीं पता था कि ऐसा हो सकेगा, नहीं होगा, क्या होगा. सिर्फ नियत की बात होती. तो मैं आपको ये क्यों मिसाल दे रहा था, नोट टू छोड़ के कितने को हम नेक हैं, बिल्कुल भी नहीं. अल्लाह हमारे दुआ किया करें कि आप इरादा करते हो, अल्लाह खैर डालते हैं. ऑनेस्टली अल्लाह ताला खैर डालते हैं. सो दैट इज एसेंशियली व्हाट यू आर लुकिंग एट, राइट, कि क्या वो नोशन है क्या नहीं. एंड यू नो यू फील सर्टेन थिंग्स एज वेल. वी हैव द सोलर नाउ, बट प्रायर टू दैट बहुत रोटेशन होती थी. एंड यू नो एसीज इतने ज़्यादा चल रहे होते हैं बिकॉज राउंड द क्लॉक. एंड बिल मेरा हमेशा कम आया. एंड आई स्वेयर मैंने कभी मीटर नहीं छेड़ा, ठीक है, ना मैंने वापडा वाले को पैसे लगाए. आई ऑलवेज फेल्ट देयर इज बरका इन इट, ठीक है. सो यू वांट योर बिल्स टू गो डाउन, बयान कराना शुरू कर दो. ना हुआ तो कोई मेरी गारंटी नहीं है. तो अल्लाह के लिए इरादा कर लो कि मेरा जो कुछ भी है वो मैंने अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना है, अपने पे भी खर्च करना है, वो तो मसले की बात नहीं है. तो आई थिंक इट रियली मेक्स इट ब्यूटीफुल इन सो मेनी सेंसेस, ठीक है. अब द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट इज दिस कि जो हम अमल कर रहे होते हैं ना, उसमें 3 तरह के डिफेक्ट्स आते हैं. और वो तीनों अगर आप गौर करो, अगेन नीयत से ठीक होते हैं. पहला डिफेक्ट क्या है हमारे अमाल में, दैट वी बिकम कॉन्शियस ऑफ अदर्स सीइंग अस. आप कोई अच्छा अमल कर रहे थे और आपको एहसास होना शुरू हो जाता है, जो कि रियलिटी है, कि कोई दूसरा शख्स आपको देख रहा है. आप नमाज पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा आपको देख रहा है. आप सदका कर रहे हैं, कोई दूसरा आपको देख रहा है, ठीक है. आप कोई और अच्छा काम करते हैं, किसी को पता चल जाता है और फिर मे बी वो आपको प्रेज करता है या कोई भी चीज़ होती है, ठीक है. सो उससे आपको फील होता है. तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है कि अगेन इस चीज़ की वजह से पहले तो ये याद रखना कि हद्दुल इम्कान जो आमाल छुप के हो सकते हैं वो छुप के करो. कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की. या यानी हम में से कौन कितना पैसे मंथली देता है अल्लाह ताला के लिए, वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है ना किसी को भी. इवन ये बात तो आप अगर सदका करते हैं, आपको अपनी वाइफ को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने पेरेंट्स को बताने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के कोई उज़र हो. ये आपका और अल्लाह का मामला है. बिकॉज कभी कभी हम इन रिश्तों में भी जो है ना प्रेज सीख करते हैं. कभी कभी मैं आपको बताऊं, माँ बाप बच्चों को एहसानात बता के लूज़ कर देते हैं सारा कुछ. इवन बच्चों के दिल से इज्जत लूज़ हो जाती है. आप बच्चों के लिए कर रहे हो, इखलास से करो, कोई जरूरत नहीं बताने की. मे भी कभी तालीमन एहसास दिलाने के लिए कहना पड़ जाए, एक ये तरीका. दूसरा ये कि जब आपको ये रियलाइजेशन होना कि किसी को पता चल रहा है, देखिए, सो उस चीज़ पे 2 सवाल होने चाहिए. एक ये कि क्या किसी को पता चलने की वजह से कि मैं ये अमल कर रहा हूँ, मेरे अमल में तब्दीली तो नहीं आई. ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं सदका दे रहा था एंड देन मुझे पता चला कि किसी कोई और भी देख रहा है और मेरे दिल में ख्याल आ गया
کہ یار مجھے زیادہ دے دینا چاہیے تھا. سو اب اور یہ ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے, اس کا مطلب صرف ایمان کی کمزوری ہے, اور اس کا حل بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ مجھے ایسا بنا دیں کہ کسی کے پتہ نہ پتہ ہونے سے مجھے فرق نہ پڑے. میں بے لوث ہو کے آپ کے لیے کر رہا ہوں, مجھے کوئی فرق نہ پڑ رہا کسی بھی اعتبار سے. دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں فرق پڑ رہا ہوتا ہے ہر اعتبار سے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ تیار ہو کے کسی جگہ جاتے ہیں نا, تیار ہونے سے مطلب جو بھی آپ کو لباس پہن کر جاتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ کی کانشیسنیس اباؤٹ آپ کیسے لگ رہے ہیں, لوگ آپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں, ایک شادی پہ جاتے ہوئے بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے بالمقابل جب آپ بیان پہ آ رہے ہوتے ہیں. یس, تو یعنی ادھر شاید آپ کو نہیں پرواہ ہوتی کہ یار میں کیا وہ ہے کیا نہیں. سو یعنی پاسبل ہے آپ کے لیے کہ آپ یہ مت سوچیں. تو اس کی مشق اور اس کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے کبھی فرق نہ پڑے. میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں, کوئی ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے, مجھے نہیں فرق پڑنا چاہیے, میں اپنی نماز میں مگن. وسوسے آئیں گے, خیالات آئیں گے, بس میں استغفار کروں گا اس پر, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کا, جو کانشیسنیس والا ایشو, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بس ذہن میں رکھو کہ یہ جب سوچ آتی ہے, خیال آتا ہے, یہ ایک چیز کی علامت ہے جس کی میں آگے ایک دو اقوال کروں گا, کہ ہمیں جب جب لوگ میٹر کر رہے ہوں گے نا تو ہمیں فرق پڑے گا. جتنی لوگوں کی عظمت اور لوگوں کی ریکگنیشن ہمارے دلوں سے نکلتی جائے گی اتنا ہمیں فرق نہیں پڑ رہا ہوگا. I'll tell you something very honestly, and I'm sitting here, I'm talking to a lot of you, ٹھیک ہے. Every one of you has a different impact on me. There is a pressure of it as well. میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ کیسے جج کر رہے ہیں, نہیں کہہ رہے, we're doing it for Allah, but if somebody really important and senior comes up, it makes me conscious as well. At times it does, and that's the weakness of my iman. Because I should be sitting here solely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. I should not care, right? کہ کون ہے اور کون نہیں, right? Just like, and you know, at times when you are blinded to things, it's interesting. I don't know نیچے کون بیٹھا ہوا خواتین میں, and I don't care because I can't know, right? But here I see 40-50 people in front of me. So when Hassan is sitting here, مجھے تو ڈر لگتا ہے, اتنا بڑا خود جو ہے موٹیویشنل اسپیکر بیٹھا ہوا ہے, تو میں کیسے بات کروں, صحیح. So it has an impact. سو اس چیز کا ایک وہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سیکنگ اے ریٹرن اور اے ریوارڈ. سیکنگ اے ریٹرن اور اے ریوارڈ, سو واٹ ڈز دیٹ مین. بہت دفعہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں اینڈ وی سیک اے ریٹرن اور اے ریوارڈ آف اٹ ان دا دنیا. اچھا, فرام پیپل اور فرام ایون اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب آپ نے اللہ کے لیے کچھ کر دیا ہے, جسٹ اللہ سے آپ, یعنی ایک گمان اچھا ضرور ہونا چاہیے, بٹ وہ جو ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا کہ جی نہیں اب یہ کیوں نہیں ہوا, میں نے سر نماز پڑھی تھی, میرا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوا, میں نے صدقہ دیا تھا, میری تو پریشانی نہیں ٹلی. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی نیت اللہ کی خاطر تھی, بس آپ نے کیا جو آپ نے کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی اس پریشانی کو کب ٹالنا تھا, دنیا کی سینس میں, لائک یو نو سیکنگ دس ریکگنیشن فرام پیپل ٹو سورٹ آف یو نو ہیو دیم سے ٹو یو, نہیں تم تو بڑے نیک ہو, تم تو بڑے اچھے ہو, تم نے یہ کیا ہے. دس شوڈ نیور بی آن آور کارڈز. اس سے بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے, اینڈ وہ ہوتا تھا پھر جب نیت میں اخلاص نہیں ہے. اینڈ the third and the last thing is this, being satisfied with your action. And this is the most important if you ask me. And there is a balance to it, but remember, we should never ever be satisfied with our actions. And this is one of the sunnahs of the Sahaba Karam in one sense. You know, you think to yourself, Umar radiyallahu ta'ala anhu, a man of such tremendous stature, right? And what is he saying? He knows he martyred in Medina, he's going to die as a shaheed. He sees کہ I don't have time to live, and he know, sure enough عمر کو حدیثیں بتائیں, ٹھیک ہے, شہداء کے فضیلت کی. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اسلام کتنا ایکسپینڈ کیا ہے ان کے دور میں. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ رسول اللہ ان کے بارے میں کیا کہہ کے گئے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ ہیں. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ غزوات میں شرکت کی ہے, بدری صحابی ہیں. اینڈ یٹ عبداللہ بن عمر کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے زمین پہ لٹا دو, اور لیٹ کے اپنے آپ کو, اپنے رخسار کو جو ہے نا وہ مٹی میں رگڑ لیں, اور کہہ رہے ہیں کہ عمر تو ہلاک ہو جائے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس رب کے پاس میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس کی جو شان ہے نا, ٹھیک ہے, اس کے سامنے کوئی عمل جو ہے نا کچھ بھی نہیں. اینڈ دیٹ essentially is not being satisfied. ایک not being satisfied ہوتا ہے مایوس ہو جانا, یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. اور یہ کہ بس کبھی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یار الحمدللہ بڑی نیکی کر لی ہے, الحمدللہ بڑا سا سین جو ہے نا اچھا ہو گیا.
You should never ever say that. You should say there's a long way to go, right? And sadly again, this is a jazba we have in the dunya. 2 फैक्ट्रियां लगी हैं, तीसरी लगा के छोड़नी. Yeah, I mean that's you meet. I've yet to come across a rich man who says I'm done for this. Most people are up for the fact कि if not active, passively जो ना income बढ़ाते रहते हैं, लगे रहते हैं कुछ ना. दीन में हम बस 2 को नमाजें पढ़ लें और 2 बयान अटेंड कर लें तो हमें लगता है कि बस ग्रेजुएशन हो गई है मेरी, ठीक है, सारा कुछ बिल्कुल सेट है ज़िंदगी में. सहाबा की कभी ये अप्रोच नहीं थी. और इसी चीज़ को हमने एसेंशियली जो है दुरुस्त करना है. जितनी अच्छी नीयत होगी आपकी उतना रिजल्ट अच्छा होगा. You know, some of the scholars said ये जो नीयत है ना, it's like a seed. If it is good, if it is strong, the entire crop that will grow will be strong. And you know, there are some seeds जिससे कुछ भी नहीं निकलता. होता तो वो भी सीड ही है. उसकी वजह क्या है कि वो सीड फी नफ्सी ही कमज़ोर होता है. तो ये हमारे पे है कि हमारी नीयत जो है ना, एक काम दीन का करते हुए, दुनिया करते हुए क्या है. And then the scholars have also explained that the intentions are like the foundations and the actions that we do essentially are like the branches of that foundation. तो आपको जो नज़र आता है, घर के केस में आपने ये मिसाल हज़ारों दफ़ा सुनी है. फाउंडेशन मजबूत है तो घर है, फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो you have these plastic homes now, ठेकेदार के बने हुए जो बहुत खूबसूरत लगते हैं और 6 महीने बाद हर चीज़ हाथ में आ रही होती है. And it's very frustrating for people, right? That's how a lot of us have become, unfortunately, right? So वो जो है ना, हमें इस चीज़ चाहिए. इनफैक्ट उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, the one who has intention has no amal, no meritorious deeds. यानी जिसकी नीयत नहीं है ना, उसके कोई अच्छे अमाल नहीं, क्योंकि उसने लूज कर दिया सारी की सारी चीज़ को, राइट. एंड अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते थे कि डू नॉट डिसडेन डूइंग द लीस्ट गुड, यानी जो सबसे छोटा अमल भी तुम करते हो, ठीक है, उसको कभी कमतर मत समझना, ठीक है. इवन ग्रीटिंग योर ब्रदर विद अ चीयरफुल फेस, दैट यू शुड थिंक एंड वैल्यू इट टू अ डिग्री कि शायद ये अमल जो है मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए, शायद ये आपका वो गुमान काफ़ी हो सकता है. देन अबू हुरैरा कोट्स द फेमस एग्जांपल दैट वी ऑल हर्ड, ठीक है, दैट वो जो बनी इसराइल की जानिया औरत थी, द प्रोस्टिट्यूट वुमन हु सॉर्ट ऑफ प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया. एंड यू ऑल नो द स्टोरी, आई डोंट नीड टू टेल यू. जस्ट थिंक, what was it that got her jannah? Was it the action or was it the intention? It was the intention. We always focus on the action. It was essentially the heart. Because I'll tell you, if it was the action, I swear hundreds of thousands of people across the history of humanity, उन्होंने प्यासे कुत्ते क्या, प्यासे इंसानों को पानी पिलाया, and yet जो अजर इसके लिए इधर है उसको नहीं पहुंच सकते. Because in that given time frame, in that match, जहाँ भी जो अल्लाह को उस औरत की नीयत कुछ ऐसी पसंद आई कि कैसे कबूल होगी, राइट. सो ये तो पता नहीं जा सकता, बट ये मुमकिन तब है ना जब हमारी नीयतें अच्छी हों, जब हम इतना अच्छा सोच रहे हो, हमारे गुमान इतने अच्छे हों दीन के बारे में, अल्लाह के बारे में, अल्लाह की मखलूक के बारे में, राइट, दैट वी जस्ट स्टार्ट थिंकिंग radically differently. And if you have good intentions, just to sort of wrap up in the next 10 minutes, you have to understand, it just makes you such a positive person. It makes you radically क्या कहते हैं जो है ना, positive person. So one of the Salaf said that the master of actions is the intention. A man achieves by his intention what he does not achieve by his action, right? You achieve by intention what you do not sort of क्या कहते हैं achieve by the action, right? And then one of the tabi'in said that it would please me very much to make an intention for all things, even eating and sleeping, right? Even खाने और सोने से पहले, which is basically, why is he quoting these? ये दो बहुत functional चीज़ें हैं, रोज़ हर दिन हम खाते और पीते हैं. What is it? ESR, eat, sleep, repeat. So इसी में नियत कर लो, वलीउल्लाह बन जाओगे, ठीक है. So make your intentions for ESR, right? कि मैं क्यों खा रहा हूँ और मैं क्यों वो कर रहा हूँ, and सोच से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है. Just try it, by the way. Sit down and start making intentions, and you'll realize that it really has a very, very different impact on sort of your health. And this is Ajib, right? One of the Tabi'in again said that he would say that the reciters of our time, यानी जो लोग हमारे वक्तों में जो कुरान पढ़ते हैं, ये सलफ कह रहे हैं, जो इतना नेक दौर था, of our time are like mutton sheep with thin wool.
ورسز سنا ٹھیک ہے. They're like mutton sheep with thin wool. They eat chickpeas and they drink water until their flanks are bloated. یعنی بظاہراً وہ بہت آپ کو پھولے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کی پوری جو ریوڑ ہے وہ لگتا ہے کہ بڑے ہیلدی ہیں, ٹھیک ہے. A man passes by them and admires them because of how they look, right? So ان کی ظاہری حیت بہت اچھی ہے, right? So he slaughters one of the sheep, but it is not pure, right? So اس کو ذبح کر کے پتہ چلتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. He slaughters another and it is the same, right? کہ وہ بھی اس میں بھی کچھ بھی نہیں ہے. And he explains and he says and he exclaims, my day, what a waste, right? So he's saying essentially that's how we have as people have become. And آپ دیکھ لو آج مسلمان اپنی تعداد میں کتنے کثیر ہیں, اور آپ کو اس ملک میں کتنے داڑھی والے بھی مل جائیں گے, بظاہر نمازی بھی ملیں گے, زکوٰۃ دینے والے بھی ملیں گے, اللہ اور رسول سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے بھی ملیں گے, بٹ ہم سب کھوٹے سکے ہیں. Isn't that true? میں کسی پہ کیا یار ہم الزام لگائیں, تو میرا آپ کا مسئلہ ہے. امت کا خون بہ رہا ہو, کسی اور جگہ کوئی مسئلہ ہو, ہمیں کوئی چیز لائک ہمارے اندر ایمان کدھر ہے؟ اس ساری تعداد کا کیا کرنا تھا؟ It's like, everybody is now coming to realize that what good is Pakistan being a nuclear state, جس کو سنبھال کے رکھنا ہے آپ نے. What good is کیا کہتے ہیں army that cannot help the ummah when it is in need, right? But I'm not trying to be critical to anybody. I'm just saying that these are realities that we all have to think about, right? So yeah, that's essentially where we stand at, because of the fact کہ ہمارے دلوں میں نیت ہی نہیں تھی اس کے لیے. تو جب ہم اپنی اس جرنی پہ ان ساری چیزوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کرنا ہے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ wrote to Aisha رضی اللہ تعالیٰ عنہ and he's asking for advice, right? And she wrote that, I heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam say, if anyone seeks the pleasure of Allah despite people's anger, یہ بڑی زبردست نصیحت ہے اللہ کے نبی کی طرف سے, کہ کوئی اللہ کی بیسیکلی رضا چاہتا ہے اور اس رضا میں لوگ اپسیٹ ہو رہے ہیں. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے آج اگر آپ دین پہ چل رہے ہیں, you will upset people. Maybe it's your own parents, they're upset with the fact کہ آپ کیوں ایسے ہو رہے ہیں, they will give you all their trash کہ اتنے مولوی نہ ہو, یہ نہ کرو, ایسے نہیں کرو, وہ نہیں کرو. مولوی is a very relative word. Remember, if you want to be on the deen for a Maulvi Sahab, I mean, that's a miserable intention. We look in a particular manner, we walk in a particular manner, we do things in a particular manner only because of one man, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, not because of any firqa. We all try, right? Koi kya karta hai. So, he's saying if anyone seeks the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala despite people's anger, Allah will protect him from the burden of people. Allah uski hifazat karenge. If, however, one seeks the pleasure of people by angering Allah subhanahu wa ta'ala, which is what so many of us do in peer pressure, right? کہ ہم لوگوں کو کی رضا کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ will hand him over to the people, right? یہ ترمذی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیں گے. And the end of that is never ever کیا کہتے ہیں going to be good. So the نیت of things matter. And this is عجیب, just a couple of things, کہ عمر بن خطاب اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے پہ بلایا گیا. And آپ یہ چیزیں پڑھتے ہیں, میں پریشان ہو گیا کہ they went to eat. And from this you can tell the meal that they had was extravagant. یعنی جس نے بھی اکرام کیا تھا, and there is nothing haram with that, but the meal that they had was a meal جس کے اندر کچھ ویرائٹی تھی. So I saw the food, ٹھیک ہے. So عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں کہا, I saw the food and I wished I had not seen it, right? So Usman said, why? انہوں نے پوچھا, and he said, I feared that it would become a source of boasting. Now what does that mean? He's trying to say کہ یہ کھانا اتنا lavish اور اچھا تھا کہ مجھے شک ہونا شروع ہو گیا کہ I will be tempted and deluded by this to a degree کہ میں بعد میں جا کے اس کے تذکرے کر رہا ہوں گا. Let me explain this. یار تجھے نہیں پتا ادھر کا بوفے کتنا وحشی ہے. یہ جملہ میں اور آپ بڑے فخر سے بولتے ہیں, اور اس جملے میں انہیرنٹلی کوئی پرابلم نہیں ہے, بٹ جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ ہے نا, جو شخص اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے, بہت یہ چاہے ڈیپر بات ہے اور شاید کچھ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہوگی, وہ کھانے کو ایسے نہیں دیکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو برتن کی طرف جھکا کرتے تھے, برتن نہیں اٹھاتے تھے کبھی, ایسے بیٹھتے تھے جیسے غلام بیٹھتے ہیں. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اصل میں یہ جو میں کھا رہا ہوں نا, یہ اللہ کی طرف سے وہ رزق ہے,
جو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نہ دیتے تو میں کچھ بھی نہ کرتا. ہم سب بچپن سے کہتے سنتے ہیں اللہ رزق دیتے ہیں, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ون آف دا مشائخ would say this that اگر تمہیں پورے دن کے بعد جلی ہوئی روٹی ملے تو اس پہ شکایت مت کرو, بلکہ اللہ سے یہ دعا کرو اور شکر کرو کہ اے اللہ تو نے جب آج اپنی کل مخلوق کو رزق تقسیم کیا تو کتنے ایسے تھے جن کو تو نے نہیں دیا اپنے اذن کی وجہ سے, بٹ تو نے مجھے یاد رکھا اور میرا نام اس فہرست میں ڈالا جس نے مجھے جو ہے نا کہ تو نے مجھ تک یہ روزی پہنچائی. اینڈ جلی ہوئی روٹی کیا ہوتی ہے, یہ تو بات انسان کی فطرت ہی ہے نا. آپ پوچھیں فلسطینی بچوں سے, وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی چند ہفتوں پہلے کہ وہ ان کا خوشی کا عالم کہ جب ان کو ڈبل روٹی ملی تھی کہیں سے. میں پیچھے آئی تھنک ویکینڈ پہ وی ور دیئر, وہ جو الخدمت والے اللہ ان کو جزائے خیر دے, دے ور ڈوئنگ دس پیکنگ تھنگ جو 1500 فیملیز کے لیے پیک کر رہے تھے. تو primarily it was the women and kids کیا کہتے ہیں ایونٹ, تو بچوں سے نا وہ پیک کروا رہے تھے وہ. اینڈ یو نو وہ جب وہ ایک باکس بن رہا تھا رائٹ, تو وہ اتنا سا باکس تھا لائک لٹرلی اٹس اے اسمال باکس, دا ویری اسمال باکس, ٹھیک ہے, جس کے اندر نیسیسٹیز پیک کی جا رہی تھیں, ٹھیک ہے. اینڈ یو نو آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ what life is this کہ for people who will get this box they will survive off of it for probably weeks and months. It's a box that would be worth what 5,000-7,000 rupees. اس میں اتنی بیسک چیزیں کہ جس کی کوئی ہو ہی نہیں, and it means the world right now. And just think that میں اور آپ ہمارے پاس کتنا کچھ ہے, if we were to pack whatever we had ہم کدھر کھڑے ہوں گے. And yet how many times do we complain, کتنی شکایت ہے ہمارے پاس about uncertainty in Pakistan, about مہنگائی, about inflation, about this, about that. Every Palestinian kid, you know, وہ آپ کو اور مجھے بتائے شاید آ کے کہ جس کو ہم شکایت کر رہے ہیں نا دنیا کی سینس میں, وہ اس کی جنت ہو سکتی ہے, اس کی جنت ہو سکتی ہے. For some of them انہوں نے آرام سے سوئے نہیں ہوں گے اب وہ کوئی کئی 100 دنوں سے, انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا for months now, months literally. They've not had their comfortable beds, they've not had food, they've not sat as a family, they don't have anything to themselves. And look at their actions and their intentions, they are so noble in their accord. Right? And look at us again. Right? What do we do? Where do we stand in any sense of the word? So Allah subhanahu wa ta'ala سے جو ہے نا یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست کریں, ہمارے اعمال کو درست کریں, ہمارے گناہوں کو معاف کریں, اور ہمیں ایسا بنائیں کہ ہم اپنے دل سے جو ہے نا آپ کے ہو جائیں. ہمارا دل ایسا کر دیں کہ بس جب ایک اور اس کا تعلق اللہ کی محبت سے ہے. میں بھی اگلے ہفتے ہم آپ سے اس کی بات کر لیں بیکاز اس کا ایک ربط ہے. بٹ نیت ٹھیک ہونے کا ایک بہت بڑا عنصر محبت سے ہوتا ہے. ان فیکٹ وی ول ٹاک اباؤٹ دس نیکسٹ ویک دین انشاءاللہ. کہ کیونکہ جب انسان کے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے نا, اور وہ جیسے کہتے ہیں نا جوش مار رہی ہوتی ہے, then a lot of things come by. We don't have God's محبت the way it should have been. We don't have the محبت of deen, the محبت of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in our hearts the way it should have been. We have محبت of dunya, hence we are always worried about it. We wake up every day thinking of office, university, having missed Fajr. May Allah forgive all of us. Right? Imagine if you were late to class or work for a consecutive 6, 7, 8 days. What a crisis it would be. جو کام کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ ڈرے کھڑے ہوں گے کہ میں پروبیشن پہ ہوں گا یا میں نکال دیا جاؤں گا. جو یونیورسٹیز میں ان کو پتہ ہے کہ اٹینڈنس پالیسی کے تحت مجھے اب کورس سے نکال دیا جائے گا. ایسے ہی ہے نا. اینڈ یٹ وی سٹ ہیئر اتنے آرام سے, اینڈ شاید 10 دن ہو گئے فجر نہیں پڑی اور کوئی پریشانی بھی نہیں, یا 10 دنوں میں 6 دفعہ فجر چھوڑی, 4 دفعہ فجر چھوڑی, 8 دفعہ فجر چھوڑی, اور کوئی پریشانی نہیں. اتنی بھی نہیں ہے کہ ہمارے تذکرے میں بھی یہ نہیں آتا. دنیا کم ہونا, ہم اتنے ویزیبلی پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اور مجھے لوگ روک کے پوچھتے ہیں کہ بھائی سب ٹھیک ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں یار وہ بس مشکل چل رہی ہے. وہ افسوس بھی کرتے ہیں کہ نہیں ہاں بڑی مشکل باقی آپ کی زندگی میں, آپ کا ایک کورس یونیورسٹی میں خراب ہو رہا ہے تو بہت پریشانی کی بات ہے, تو فجر نہیں پڑی تھی الحمدللہ, کوئی مسئلے کی بات نہیں. اس کا تعلق نیت سے اور اس کا تعلق ہماری اللہ سے محبت سے. تو اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو, جتنے بھی لوگ یہاں ہیں جو نہیں آ سکے, جو آن لائن سن رہے ہیں, جو ہماری بہنیں نیچے بیٹھی ہیں, اللہ بس ہم سب کو قبول کر لیں. اللہ ہماری نیتوں کو درست کر لیں. ہم کسی سے کوئی بہتر نہیں ہے یار, ہم لڑے نہیں, ہم جھگڑے نہیں,
ٹھیک ہے، بہت مشکل دور ہے، بہت فتنے ہیں، بہت فساد ہے، بٹ ہم اس شور میں مت پڑیں کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. اللہ سے یہ دعا ہے اللہ آپ ہم تک حق پہنچا دیں، رائٹ. اور جو حق پہ نہیں ہے ان کو بھی آپ حق پہنچا دیں، ان کو بھی نہیں، کیونکہ یہی دعا ہونی چاہیے انسان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. سبحان ربی علی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیجیے. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجیے. میرے رب ہم ہر ہفتے آپ کے پاس یہاں جمع ہوتے ہیں اللہ. اگر ہم پچھلے ہفتے کو دیکھیں اللہ ہم صحیح نہیں ہو رہے اللہ، ہم بار بار اور گناہ کر کے آتے ہیں اللہ، ہم غفلتیں کر کے آتے ہیں اللہ، تیرے سے دور ہو جاتے ہیں. پر میرے مولا آپ اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے محبت کرنے والے ہیں. اے اللہ آپ ہمیں بار بار اپنے پاس بلاتے ہیں، اپنی بات سننے کی توفیق عطا کرتے ہیں. اللہ آپ پورے ہفتے میں ہمارا رزق بند نہیں کرتے، ہماری نعمتیں کم نہیں کرتے، ہماری پریشانیوں کو نہیں بڑھاتے، آپ تو ہمیں عطا کرتے چلے جاتے ہیں. میرے رب تو ہماری غفلتوں کو دور کر دے. اے اللہ تو ہمیں ٹھیک کر دے اللہ، تو ہمیں ایسا بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اللہ. تو ہمارے نبی جب ہم سے ملیں، جب ہم ان کے پاس جائیں، وہ ہم سے راضی ہو جائیں. اے اللہ ہم تیرے فضل سے، تیرے کرم سے جنت الفردوس چاہتے ہیں. اے اللہ ہم جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ ہم قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. رب کریم ہم سے دنیا کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، اے اللہ ہم آخرت کی تکلیف کیسے برداشت کریں گے. میرے رب اس وقت سے پہلے، اس مشکل گھڑی سے پہلے اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما اللہ، ہمیں استقامت نصیب فرما اللہ، استقامت نصیب فرما. رب کریم آپ نے جیسے کرنا ہے اے اللہ آپ کو پتہ ہے، بس اللہ آپ ہمیں دین پہ چلا دیجئے، ہماری زندگیوں کو دین کے لیے قبول کر لیجئے. اے اللہ آپ ہمیں قبول کر لیجئے اللہ، تیرے بندے ہیں اللہ، ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے اللہ، آپ کی مرضی سے آئے ہیں اللہ، جانا بھی آپ کی مرضی سے ہے. میرے رب اس بیچ کے سفر میں، اس مختصر وقت پہ اللہ ہم اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتے، ہم تو تیری مرضی پہ رہنا چاہتے ہیں. میرے مولا آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم تیری رضا میں اپنی رضا کو شامل کر لیں، ہم آپ کی رضا کے مطابق چل لیں اللہ. اس چلنے کو آسان کر دیجئے اللہ. ہم کتنی دفعہ مانگتے ہیں، کتنی دفعہ کہتے ہیں، کتنی راتوں کی تنہائیوں میں ہم نے ارادے کیے ہیں، پر میرے مولا دن شروع ہوتا ہے تو فجر چھوٹ گئی ہوتی ہے اللہ، دن ختم ہوتا ہے تو عشاء پڑھنے کا دل نہیں ہوتا اللہ. دن کے دوران کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، کتنے غلط کام کرتے ہیں، کتنی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اللہ. ہمیں تو مہینوں ہو گئے قرآن نہیں کھولا، رمضان گیا تو قرآن نہیں کھولا. اے اللہ رمضان ختم ہوا اللہ، تیرے لیے بھوکا پیاسا نہ رہ سکے، شوال کے روزے چھوڑ دیے. رب کریم ہم تیرے کمزور بندے ہیں اے اللہ، ہمیں کبھی بنا دیجئے اللہ، کبھی بنا دیجئے اللہ. ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ صحابہ کتنے عجیب لوگ تھے، کتنے زبردست لوگ تھے کہ وہ کفر سے دین کی طرف آتے تھے، اور کیا جذبہ تھا ان میں، کیا ایمان تھا. میرے رب انہوں نے ہمارے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان سے بات سنی تھی، ان کی صحبت میں رہے تھے. اے اللہ ہم آپ کے نبی سے بہت دور ہیں اللہ، ان کے زمانے سے دور ہیں، ان کی سنت سے دور ہیں اللہ، ان سے مل نہیں سکے. ہر طرف فتنہ ہے اے اللہ، تو اس کی لاج رکھ لے، تو اسی کو سمجھ کے ہمیں معاف کر دے. اے میرے رب تو بھی جانتا ہے کہ یہ کتنا مشکل وقت ہے. ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پہ چلنا کوئلوں کو ہاتھ میں پکڑنے کے برابر ہوگا. بے شک اللہ وہ وقت آ چکا ہے. اے اللہ ہم صبح توبہ کرتے ہیں شام میں ٹوٹ جاتی ہے، رات میں توبہ کرتے ہیں صبح ٹوٹ جاتی ہے اللہ. ہمارے پاس آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اے اللہ ہمارے حال پہ رحم کر لیجئے اللہ، رحم کر لیجئے اللہ، رحم کر لیجئے اللہ. ہمارے اداروں میں بچوں کے ایمان لٹ رہے ہیں، ہمارے اسکول کالجز میں فحاشی اور یعنی پتہ نہیں کیا کیا غلط چیزیں ہو رہی ہیں. اے میرے رب ہم بے بس یہاں بیٹھے ہیں. اے اللہ آپ اس سائٹ کو بدل دیجیے اے اللہ امت جگہ جگہ پس رہی ہے اللہ. امت کے لیے دعا کرتے ہیں، امت کے حال پہ رحم کر لیجئے اللہ. بالخصوص ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پہ رحم کر لیجئے اے اللہ. ان کو جگہ جگہ سے نکالا گیا اے اللہ، پر ان پہ ظلم ابھی بھی ختم نہیں ہو رہا. اے میرے رب ان کے حال پہ آسانی کر لیجئے، ان کے حال پہ آسانی کر لیجئے اے اللہ، ان کے حال پہ آسانی کر لیجئے. اور اللہ اس دنیا میں ہمیں ان کی خدمت کے لیے قبول
قبول فرما، ہمیں ان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں ان کے درد کو اپنا درد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم آپ ہمیں قبول فرما لیجئے، ہم آپ سے بہت راضی ہیں، اے اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔